کیا حالت ہے؟ پانی تھوڑا منگا. السلام علیکم. جن حضرات نے سنتیں نہ پڑھی ہوں وہ ابھی سنتیں نہ پڑھیں. تقریر کے بعد سنتوں کے لیے انشاءاللہ وقت چھوڑ دیا جائے گا. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله صدق الله العظيم. قابل احترام حاضرین مجلس، رمضان المبارک کا مہینہ عافیت کے ساتھ اللہ جل جلالہ نے ختم کرایا اور شوال کا مہینہ شروع ہو گیا، جس سے حج کا موسم شروع ہو جاتا ہے، اشہر حج شروع ہو جاتے ہیں. پہلے زمانے میں جب ہوائی جہاز نہیں تھے تو شوال سے لوگ حج کو جانے کا سلسلہ شروع کر دیتے تھے. تو علماء نے لکھا کہ یکم شوال سے لے کر 10 ذی الحجہ تک یہ موسم حج کہلاتا ہے، حج کا زمانہ. اور آپ جانتے ہیں حج متمول آدمی کے اوپر وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. قرآن پاک میں اللہ جل جلالہ نے فرمایا کہ جس آدمی کو اللہ تعالیٰ اتنی استطاعت عطا فرمائے کہ وہ اپنے سفر اور وہاں کے قیام کے اخراجات کا متحمل ہو سکے اور پیچھے اس کے گھر میں اخراجات کی کمی نہ ہو، اس کے اوپر حج فرض ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کی فرضیت کا جب مسلمانوں کو بتلایا تو ایک صحابی نے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول، حج زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے یا ہر سال فرض ہے؟ فرمایا نہیں، پوری زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے. وہ آدمی جو حج کے اخراجات کا متحمل ہو سکتا ہو اور گھر کے اخراجات بھی اس زمانے میں چلتے رہیں، اس کے اوپر زندگی میں ایک مرتبہ حج فرض ہے. اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی کے اوپر حج فرض ہو اور اس نے حج فرض ادا نہیں کیا، فرمایا مجھے نہیں معلوم وہ یہودی ہو کہ مرا یا نصرانی ہو کہ مرا، یعنی اس کو مسلمان ہو کے مرنے میں شبہ ہے. علماء نے لکھا کہ یہ جو اللہ جل جلالہ نے عبادتیں فرض کی، سنت قرار دی، نفل قرار دی، عبادات مختلف مالی عبادتیں بھی ہیں، بدنی عبادتیں بھی ہیں.
اس کا سبب علماء نے یہ لکھا کہ انسان کا جو اصل گھر ہے، اصل وطن ہے، اصل مستقر ہے، وہ جنت ہے. کیونکہ آدم علیہ السلام کو اور ان کی زوجہ مطہرہ کو، ہماری ماں حوا علیہ السلام کو اللہ نے جب پیدا کیا تو ان کو جنت میں رہائش عطا فرمائی اور 4 وعدے کیے. کہا ان لک الا تجوع فیہا ولا تعری وانک لا تظمأ فیہا ولا تضحی. حضرت آدم علیہ السلام کو جب جنت میں بھیجا تو کہا اے آدم 4 چیزوں کا وعدہ ہم تم سے کرتے ہیں. ایک تو تمہیں خوراک ملے گی، پانی ملے گا، لباس ملے گا، سایہ ملے گا. یعنی مکان ملے گا، سایہ ملے گا، لباس ملے گا، کھانا ملے گا اور پانی ملے گا. 4 چیزوں کا ہم تم سے وعدہ کرتے ہیں. تو اصل مستقر جو ہے انسان کا وہ جنت ہے. حضرت آدم علیہ السلام کی ایک لفظ کی وجہ سے اللہ نے ان کو دنیا میں بھیجا اور ان کی اولاد انسانوں کو، ہمیں اور آپ کو، ہمیں بھی دنیا میں بھیجا، لیکن دنیا میں ایک محدود مدت کے لیے، تھوڑے وقت کے لیے بھیجا. آپ جانتے ہیں انسانوں کے عمومی طور پہ عمر جو ہے 50 سال، 60 سال، 70 سال، 80 سال، اس سے زیادہ نہیں ہوتی. لیکن جو عالم ارواح کی زندگی ہے وہ تو ہزاروں برسوں کی ہے. قرآن پاک میں خود اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی کہ عالم ارواح میں ہم نے تمام روحوں کو بلایا، اکٹھا کیا، تمام انسانوں کی روحوں کو، اور ان سے پوچھا الست بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ قالوا بلا، انہوں نے کہا آپ ہی ہمارے پروردگار ہیں. تو معلوم ہماری روحوں کی جو پیدائش ہے وہ برس پہلے کی ہوئی بھی ہے. اور مرنے کے بعد جب میدان حشر میں جائیں گے، مرنے کے بعد جب عالم برزخ میں جائیں گے، پھر میدان حشر میں حاضری ہوگی اللہ کی بارگاہ میں، پھر جنت عطا فرمائی جائے گی، وہ بھی ابد الآباد کے لیے ہے. تو علماء نے لکھا کہ اصل جو مستقر ہے انسان کا، اصل جو وطن ہے، اصل جو گھر ہے وہ جنت ہے. جو اللہ کے بتلائے ہوئے احکام کے مطابق زندگی گزارے گا اس کے لیے اللہ نے جنت کو رکھا ہے. اب علماء نے لکھا کہ دنیا میں جب انسان کو بھیجا تو 2 چیزوں کا مرکب ہے، ایک روح اور ایک جسم. آپ جانتے ہیں روح کے بغیر جسم کی کوئی قیمت نہیں ہے. اگر انسان کی روح نکل جائے، کہتے ہیں موت ہو گئی، مر گیا، پھر کوئی یہ نہیں کہتا چودھری صاحب، مولانا صاحب، رانا صاحب، پوچھتا میت کب اٹھے گی، جنازہ کب جائے گا. ادھر روح نکلی، ادھر نام تبدیل ہو گیا. بچے گھڑی ہاتھ سے اتار لیتے ہیں، جیب میں سے پرس نکال لیتے ہیں، اولاد تمام مال پہ قابض ہو جاتی ہے، وارث کی ملکیت میں چلے جاتا ہے، وغیرہ وغیرہ. تو علماء نے لکھا کہ اللہ جل جلالہ نے اس روح کو دنیا میں رہنے کے لیے قالب عطا فرمایا جس کا نام ہے جسم، اور وہ مٹی سے بنا. خلقکم من تراب، قرآن پاک کے اندر موجود ہے. ثم من نطفۃ، ثم من علقۃ، ثم من مضغۃ مخلقۃ وغیر مخلقۃ. پوری جو بچے کی پیدائش، میرے اور آپ کی پیدائش کا جو پورا طریقہ ہے وہ پورا قرآن پاک میں اللہ جل جلالہ نے سارے اسٹیجز بیان فرمائے. اور اس جسم کے نشو و نما کے لیے اور اس جسم کو بہتر طریقے پر رکھنے کے لیے تمام چیزیں بھی زمین سے پیدا فرمائی، زمین کی مٹی سے پیدا فرمائی. قرآن پاک میں جگہ جگہ اس کا تذکرہ موجود ہے. اور روح جو اللہ جل جلالہ نے پیدا فرمائی اس کی تفصیل قرآن میں نہیں بیان کی. قرآن پاک کی آیت ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، اے نبی یہ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں. قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. آپ ان کو یہ جواب دے دیجئے کہ روح میرے رب کا ایک حکم ہے، میرے رب کا ایک امر ہے. وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، اور تم لوگوں کو اس کا بہت تھوڑا علم عطا فرمایا گیا. اور پورے قرآن میں روح کا کوئی تذکرہ کہیں بھی نہیں ہے. جسم کا، بیماریوں کا، جسم کے خوراک کا تمام ذکر ہے. علماء نے لکھا کہ جب انسان کا جسم 2 چیزوں سے مرکب ہے، جسم سے، زندگی، اور ایک روح سے، دونوں کو خوراک چاہیے.
اگر آپ صبح ناشتہ نہ کریں، دوپہر کا کھانا نہ کھائیں، رات کا کھانا نہ کھائیں، آپ بیمار ہو جائیں گے، لاغر ہو جائیں گے، کمزور ہو جائیں گے، کھڑے ہو کے نماز بھی نہیں پڑھی جائے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول، جن سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 5274 حدیثیں انہوں نے روایت کی، اور درجہ اول کی جو احادیث ہیں ان کی کل تعداد جو ہے وہ 10,000 ہے۔ علماء نے لکھا آدھا جو دین امت کو پہنچا وہ ابو ہریرہ کے ذریعے پہنچا، اور 1/4 دین جو ہے وہ حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے پہنچا، کیونکہ کوئی 2400 یا 500 حدیثیں ان سے روایت۔ عورتوں کا جتنا بھی دین ہے اکثریت ام سلمہ، حضرت حفصہ اور ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے امت تک پہنچا ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ کے قصے میں عجیب بات لکھی، معاف کیجیے گا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول، جن کے شاگرد تھے حمام ابن منبہ وغیرہ وغیرہ، جنہوں نے 80 دفتر لکھے حدیث کے، یعنی 80 رجسٹر، جن میں احادیث وہ لکھی گئیں جو ابو ہریرہ نے روایت کی۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میرے جو مہاجر دوست تھے، مکے سے آنے والے مسلمان تھے، وہ پورا دن بازار میں گزارتے تھے، تجارت کرتے تھے، کاروبار کرتے تھے، کاروباری لوگ تھے، اور جو مدینے کے رہنے والے مسلمان تھے وہ کھیتی باڑی کے لیے چلے جاتے تھے، باغات تھے، زمینیں تھیں۔ فرمایا وہ اما ابو ہریرہ تھا فکان ملصقا بباب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا جہاں تک ابو ہریرہ کا تعلق ہے وہ جناب رسول اللہ کے در سے چمٹا رہتا تھا۔ رسول اللہ گھر میں ہے تو پیچھے پیچھے، مسجد میں ہے تو ساتھ ساتھ، ادائے نبوت دیکھی اس کو لکھوا لیا، زبان نبوت سے کوئی کلمہ نکلا اس کو یاد کر لیا، لکھوا لیا۔ حضرت ابو ہریرہ نے اپنے تذکرے میں یہ بات لکھی کہ میرا کوئی ذریعہ آمدنی نہیں تھا، نہ میں تجارت کرتا تھا، نہ میرا کوئی باغ تھا، نہ میری کوئی زمین تھی۔ مدینے کے لوگ کھانا دیتے تھے، میں کھانا کھا لیتا تھا، نہیں دیتے تھے بھوکا پڑا رہتا تھا۔ بسا اوقات کہتے ہیں میں ممبر کے قریب ایسے پڑا ہوتا تھا جیسے گٹھڑی بنی ہوئی پڑی ہوتی ہے، لوگ سمجھتے تھے کہ ابو ہریرہ مجنون ہو گیا، اس کو جنون ہو گیا۔ فرمایا ماں بھی جنون الا وہی الجوع، فرمایا مجھے جنون نہیں تھا، بھوک تھی، کھانا نہیں ملتا تھا، کمزور ہو جاتا تھا تو وہیں ممبر کے سامنے الٹا ہو کے پڑا رہتا تھا۔ تو معلوم ہوا کہ اگر کھانا پیٹ بھر کے نہیں ملے گا تو آدمی ایسے رہنے لگے گا اور بیٹھنے لگے گا اور لیٹنے لگے گا، لوگ کہیں گے اس کو جنون ہو گیا۔ تو اللہ جل جلالہ نے اس جسم کے بہتر رکھنے کے لیے یہ تمام نعمتیں پیدا کی، پھل ہیں، کھانا پینا ہے، دودھ ہے، پانی ہے، تمام چیزیں آپ جانتے ہیں۔ علماء نے لکھا روح کو بھی ایک غذا چاہیے، اگر آپ روح کو غذا نہیں دیں گے وہ کمزور ہو جائے گی، اگر روح کو آپ کھانا نہیں دیں گے وہ بیمار ہو جائے گی، کمزور ہو جائے گی، لاغر ہو جائے گی، چلنے کے قابل نہیں رہے گی۔ تو پل صراط پہ جو اس کو تیزی کے ساتھ دوڑ کے جنت میں جانا ہے، کمزور ہو گئی تو گر پڑے گی۔ میدان حشر میں اللہ جل جلالہ کے سامنے حاضری دینی ہے، اگر صحت مند نہیں ہوگا، آدمی طاقتور نہیں ہوگا تو حاکم کے سامنے کورٹ میں جا کے کیسے سوالوں کا جواب دے گا؟ تو اگر روح کو ہم نے طاقت نہ پہنچائی، اس کو ہر دن غذا نہ پہنچائی تو روح کمزور ہو جائے گی، پل صراط پہ چل نہیں سکے گی، اللہ کے سامنے جواب دہی نہیں کر سکے گی، قبر میں جب جائے گی منکر نکیر سوال کرنے آئیں گے، بے ہوش پڑی ہوگی۔ تو علماء نے لکھا کہ روح کی تقویت کے لیے بھی کوئی غذا چاہیے۔ تو انسان اپنے جسم کے لیے آپ کھانا کھاتے ہیں، پانی پیتے ہیں، پھل کھاتے ہیں، لوگ وٹامن کی گولیاں کھاتے ہیں، لوگ بڑے بڑے خمیرے حکیموں سے بنوا کر کھاتے ہیں تاکہ جسم طاقتور رہے، چلنے پھرنے کے قابل رہے، لوگ دوڑ لگاتے ہیں، واک کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ علماء نے لکھا کہ روح کے لیے بھی کوئی غذا چاہیے۔ تو یہ جو فرائض اللہ جل جلالہ نے عطا فرمائے یہ بمنزلہ کھانے کے ہیں۔ جیسے اگر میں صبح کو ناشتہ نہیں کروں گا اور میں اگر دوپہر کا کھانا نہیں کھاؤں گا
اور اگر مجھے رات کو کھانا نہیں ملے گا، اب تو ماشاءاللہ 1-1 بجے 2-2 بجے تک لوگ جاگتے ہیں تو ایک کھانا اور بھی کھاتے ہوں گے، تو جب یہ 4 کھانے آپ دن میں نہیں کھائیں گے تو آپ کا جسم توانا اور طاقتور نہیں رہے گا۔ تو فرمایا اگر اپنے روح کو بھی یہ کھانے نہیں کھلاؤ گے تو وہ بھی کمزور ہو جائے گی۔ تو فرمایا جو فرائض ہیں، نماز پڑھنا ہے، روزہ رکھنا ہے، حج کرنا ہے، زکوٰۃ دینا ہے، جو فرض ہے، جو فرائض وہ بمنزلہ کھانے کے ہیں۔ جیسے ایک آدمی غریب ہے، پانی سے روٹی کھاتا ہے، ایک آدمی غریب ہے، کھانا نہیں ملتا، سوکھی روٹی پانی سے بھگو کے کھاتا ہے، لیکن کھاتا ہے تاکہ طاقت بھی ملے۔ تو فرمایا کہ یہ جو تم کھانا کھاتے ہو، روٹی کھاتے ہو، سالن کھاتے ہو، دال کھاتے ہو، سبزیاں کھاتے ہو، یہ بمنزلہ نماز، بمنزلہ خوراک کے فرض نماز۔ اگر فرض نماز 5 وقت کی ادا نہیں کرو گے، دن میں 5 وقت اپنی روح کو کھانا نہیں کھلاؤ گے، کمزور ہو جائے گی، لاغر ہو جائے گی۔ فرمایا پھر اس کے بعد سنت، اسی طرح روزہ ہے، اسی طرح حج ہے، اسی طرح زکوٰۃ ہے، یہ فرائض ہیں۔ اگر تم حساب کر کے 2.5% اپنے مال تجارت اور جمع شدہ رقم اور سونے اور چاندی کی زکوٰۃ نکالتے رہو گے، رمضان المبارک میں روزے رکھتے رہو گے، حج فرض ہو گیا تو حج کرتے رہو گے، اور اگر تم 5 وقت کی نماز ادا کرتے رہے، وہ آپ نے ایک مسئلہ سنی ہوگی نا، کہتے ہیں 8 کی کھاٹ کی اور 360 کی، کہ بہت سارے لوگوں کی نماز کیا ہوتی ہے 8 کی، یعنی جمعہ آ کے پڑھ لیا، باقی 7 دن چھٹی، کھاٹ کی کوئی مر گیا نماز جنازہ جا کے پڑھ لی، اور 360 کی یعنی نماز عید اور بقرعید کپڑے بدل کے ہم اور آپ سب پہنچ جاتے ہیں نماز کے لیے۔ فرمائے جو 5 نمازیں فرض ہیں، جو روزے اللہ جل جلالہ نے فرض قرار دیے، جو زکوٰۃ اللہ جل جلالہ نے فرض قرار دی، جو حج اللہ جل جلالہ نے فرض قرار دیا، یہ بمنزلہ اس کھانے کے ہے جو تم کھانا کھاتے ہو جس سے جسم طاقتور ہوتا ہے۔ اگر یہ 5 فریضے انجام دیتے رہو گے، روح بھی تمہاری طاقتور رہے گی۔ پھر آپ کچھ سنتیں بھی پڑھتے ہیں، کچھ تسبیحات بھی پڑھتے ہیں۔ فرمایا یہ بمنزلہ پھل کے ہیں، آپ کھانے کے بعد آم کھاتے ہیں، خربوزہ کھاتے ہیں، جو پھل سیب کھاتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے وہ پھل آپ کھاتے ہیں، اس سے آپ کو اور طاقت ملتی ہے۔ تو فرمایا یہ جو سنن ہیں، سنتیں ہیں، خیرات ہے، زکوٰۃ کے علاوہ غریب کا لائے آپ نے 50 روپے اس کو دے دیے، 10 روپے اس کو دے دیے، جو زکوٰۃ نہیں ہے غیر زکوٰۃ ہے، صدقہ آپ نے دے دیا، صدقہ فرض نہیں ہے، غریب کو آپ نے روٹی کھلا دی، غریب کو روٹی کھلانا فرض نہیں ہے۔ تو فرمائی جو غیر فرض عبادتیں آپ کرتے ہیں یہ بمنزلہ اس کے ہیں جو پھل آپ کھاتے ہیں۔ ایک آدمی رات کو اٹھ کے تہجد بھی پڑھتا ہے، ایکسٹرا نیکی کرتا ہے، تہجد قضا نہیں ہوتا، اور ایسی نیکیاں کرتا ہے جو عام طور پہ لوگ نہیں کرتے۔ فرمایا وہ بمنزلہ اس خمیرے اور اس وٹامن کی گولی کے ہے جو آپ اپنے جسم کے لیے کھاتے ہیں، یہ آپ کی روح کو طاقتور کرے گا۔ اور اس کی دلیل بھی آپ دیکھیں، بچہ جب بڑا ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے، جوان آدمی عموماً 5 وقت کی نماز کی پابندی نہیں کرتا، جمعہ پڑھنے ضرور آ جاتا ہے۔ جب ادھیڑ عمر کا ہوتا ہے تو آپ دیکھیں ریٹائرمنٹ ہوئی، مسجد میں آنا شروع کر دیا۔ جیسے ہی آدمی ریٹائر ہوتا ہے داڑھی بھی بڑی کر لیتا ہے، اب پہلے کلین شیپ تھا، اب اتنی بڑی داڑھی لگتا ہے دور سے کوئی شیخ الاسلام تشریف لا رہے ہیں، اور مسجد میں بھی آپ نکل گئے وہ 10 منٹ تک اور بیٹھا رہتا ہے۔ اب اس سے یہ پتہ چلا کہ مولانا صاحب کی بات بالکل صحیح ہے، روح طاقتور ہو گئی، روح کمزور تھی طاقتور ہو گئی، کیوں؟ پوری زندگی اس کو غذا دیتا رہا، نماز جمعہ کی شکل میں، نماز عید کی شکل میں، حج کی شکل میں، روزے کی شکل میں، زکوٰۃ کی شکل میں، فرائض تھوڑے بہت جو بھی اللہ تعالی نے توفیق دی انجام دیتا رہا، نوافل کرتا رہا، روح آہستہ آہستہ طاقت پکڑتی رہی۔ ادھر سرکاری افسر ریٹائر ہوا، روح جوان ہو گئی، طاقتور ہو گئی، اور اب وہ معلوم ہوا مسجد میں آ رہا ہے، اتنی بڑی داڑھی ہے، لگتا ہے شیخ الاسلام کوئی تشریف لے آئے۔ ایک ہے تو لطیفہ لیکن آپ کو سناؤں، ایک صاحب ریٹائر ہو گئے، آپ یہاں سرکاری افسر بہت زیادہ ہیں، سب کو ریٹائر ہونا ہے، بڑا افسر گھر پہ گیا، اس نے جا کے پوچھا بھائی خیریت؟ اس نے کہا جی خیریت ہے، ٹینشن آ رہی ہے سر۔ میں نے کہا آپ کچھ کرو؟ میں نے کہا ہاں جی میں ایک کام کر رہا ہوں، میں قرآن پاک کی تفسیر لکھ رہا ہوں، کیونکہ تختہ مشق قرآن بنتا ہے پھر۔
تھوڑے عرصے کے بعد یہ افسر بڑے افسر بھی ریٹائر ہو گئے. مثلا یہ گریڈ 22 میں ہوں گے, پہلے والا گریڈ 21 میں ہوگا. وہ چھوٹا افسر ان کے گھر پہ آیا, اس نے کہا صاحب کیسے مزاج ہیں, آپ ریٹائر ہو گئے, کیسی انہوں نے کہا اچھی گزری, آپ کیا کہیں, انہوں نے کہا میں قرآن پاک تصنیف کر رہا ہوں. بھائی جونیئر افسر اگر قرآن پاک کی تفسیر لکھے گا تو سینئر افسر کے لیے تو کوئی کام ہی نہیں رہ گیا نا, وہ تو پھر قرآن پاک کی تصنیف کرے گا. بہرحال یہ ایک لطیفہ ہے, لیکن اس لطیفے کے اندر اگر آپ دیکھیں تو بڑی حقیقت ہے. تو علماء نے لکھا کہ یہ جو روح کو تم تھوڑا بہت دودھ پلاتے رہتے ہو, طاقتور بناتے رہتے ہو, جب تمہارا بڑھاپے کا زمانہ آتا ہے, آپ نے عموماً دیکھا ہوگا بڑھاپے میں آدمی 65 برس کا 70 برس کا جب ہوتا ہے, قبر میں پاؤں لٹکے ہوتے ہیں تو دین کی طرف زیادہ آ جاتا ہے, نمازیں لمبی پڑھنے لگتا ہے وغیرہ وغیرہ. شوگر کی بیماری ہے تب بھی روزے رکھ رہا ہے, کوئی اور پریشانی ہے تب بھی روزے رکھ رہا ہے, بڈھا ہے چلا نہیں جاتا حج کو جا رہا ہے وغیرہ وغیرہ, زکوٰۃ کے لیے لوگوں میں جا کے کھانے تقسیم کر رہا ہے رمضان المبارک میں, تو روح طاقتور ہو جاتی ہے. تو علماء نے لکھا کہ اللہ جل جلالہ نے روح کی غذا رکھی ہے. اب وہ اس روح کی غذا رمضان المبارک میں اللہ تعالی نے عطا فرمائی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه, اور فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رمضان المبارک کے روزے رکھے ایمان کے ساتھ, ایمان یہ کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے, میں لوگوں کو دکھانے کے لیے روزہ نہیں رکھا تو لوگ کہیں کہ واہ مولانا صاحب پورے روزے رکھ رہے ہیں, حاجی صاحب پورے روزے رکھ رہے ہیں, چودھری صاحب, اللہ کو راضی کرنے کے لیے. فرمائے احتساباً اکاؤنٹیبلٹی کے ساتھ کہ میں نے پورے روزے کے دن میں فلمیں تو نہیں دیکھتا رہا ٹی وی پہ, میں دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر تاش تو نہیں کھیلتا رہا, میں لوگوں کی غیبت تو نہیں کرتا رہا, جیسے 11 مہینے میں رشوت لیتا رہا تھا رمضان المبارک میں بھی رشوت تو نہیں لیتا رہا, مال حرام کو جیب میں رکھ کے تو گھر نہیں لے جاتا رہا. احتساباً فرمایا پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. فرمایا من قام رمضان, جس نے رمضان المبارک میں نماز تراویح ادا کر لی, قرآن سنا دیا یا سن لیا, دونوں کا اجر برابر ہے, فرمایا اس کے بھی گناہ معاف کر دیں گے. عجیب بات, جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دن کی عبادت اور رات کی عبادت دونوں کے لیے یہ فرمایا کہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے. آپ جانتے ہیں انسان دن میں بھی گناہ کرتا ہے, رات کو بھی کرتا ہے. اگر ایک انسان کو وہ جھوٹ بولنے کی عادت ہے, آپ دن میں اس کے گھر گئے, کھڑکا کیا, بیٹے سے پوچھا ابا ہیں, ابا نے کہا بیٹے سے کہو گھر پہ نہیں ہے, میں آرام کر رہا ہوں مجھے, اس نے کہا جی ابا جی گھر پہ نہیں ہے. اب جھوٹ بولنے کی عادت, رات کو آپ گئے تو رات کو بھی یہی جواب دے گا. تو انسان دن میں بھی گناہ کرتا ہے, رات میں بھی گناہ کرتا ہے. غیبت دن میں بھی کرتے ہیں, رات میں بھی کرتے ہیں. کسی سے موٹی رشوت لینی ہے, دفتر میں نہیں لی, گھر پہ لا کے رات کو دے جائے گا. تو دن میں بھی, تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمارے تمام احوال کو سب سے زیادہ جانتے ہیں. تو انہوں نے کہا جو تم دن میں گناہ کرتے ہو روزہ رکھ لو, پچھلے سارے معاف کر دیے جائیں گے. رات میں جو گناہ کرتے ہو تراویح پڑھ لو, سارے معاف کر دیے جائیں گے. اب رمضان المبارک ختم ہو گیا, ہم دھلے دھلائے پاک صاف ہو گئے. ایک آدمی کیچڑ میں گر گیا, آتے ہوئے آپ کیچڑ میں گر گئے, کپڑے سارے گندے ہو گئے, میلے ہو گئے, گھر واپس گئے, نہائے, کپڑوں کو دھوئے یا بدلے, دوبارہ اجلے, تو وہ کوئی بے وقوفی ہوگا جو دوبارہ کیچڑ میں گرے گا جا کے. تو علماء نے لکھا کہ اب رمضان المبارک کا مہینہ گزرا, اب تمہارے اللہ نے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے. تمہاری سلیٹ ایسی ہو گئی جیسے دھو کر بچپن میں کپڑے سے صاف کرتے تھے, سلیٹ صاف ہو جاتی تھی, سارے گناہ اللہ نے معاف کر دیے. ساری کیچڑ جو تمہارے جسم کو لگی ہوئی تھی اور کپڑوں کو, وہ سب دھل گئی, پاک و صاف ہو گئے. عقل کا تقاضا یہ ہے کہ اب ان گناہوں کو ہم دوبارہ نہ کریں. اب ہم دن والے گناہ بھی ترک کر دیں, رات والے گناہ بھی ترک کر دیں, کیونکہ اللہ جل جلالہ نے ہمیں پاک و صاف کر دیا. اگر اسی حالت میں ہماری موت آ گئی تو ہمارا پہلا قدم دنیا سے نکلے گا اور دوسرا قدم جنت کے اندر ہوگا. علماء نے لکھا کہ جس چیز کا اللہ نے وعدہ کیا ہے اس کے پیچھے تو تگ و دو کرتے ہو, اور جس کو اللہ جل جلالہ نے یہ کہا کہ محنت کرو گے تو ملے گی, اس کی تگ و دو نہیں کرتے. قرآن پاک میں جگہ جگہ اللہ جل جلالہ نے یہ بات فرمائی
کہ اگر جنت میں جانا ہے تو اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی. محنت کرو گے جنت میں جاؤ گے, محنت نہیں کرو گے جنت میں نہیں جاؤ گے. محنت سے کیا مراد ہے؟ فرائض کو انجام دینا ہے, سنتوں کو انجام دینا ہے, اپنی زندگی کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق گزارنا ہے. اگر یہ عمل کرو گے, مرو گے, پہلا قدم دنیا سے نکلے گا تو اگلا قدم جنت کے اندر ہوگا تمہارا. وہ حدیث ہے نا کہ ابو زرعہ عن ابی زرعہ عن ابی ہریرہ عن رسول اللہ, حضرت ابو ہریرہ کے شاگرد ہیں ابو زرعہ, جو جناب رسول اللہ سے روایت کرتے ہیں بواسطہ ابو ہریرہ. تو ابو زرعہ کو یہ حدیث یاد تھی جو میں آپ کو سنا رہا ہوں, لیکن ابو زرعہ اس حدیث کو لوگوں کو بیان نہیں کرتے تھے. لوگ کہتے تھے میں اس لیے نہیں بیان کرتا کہ لوگ مستغنی نہ ہو جائیں اتنے خوبصورت حدیث کے. اور حدیث کیا تھی کہ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ, مرتے وقت آخری کلمہ اگر کسی کے منہ سے نکلا لا الہ الا اللہ, فرمایا دخل الجنہ, جنت میں داخل ہو جائے گا. یعنی اگر مرتے وقت کلمہ نصیب ہو گیا, اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کلمہ نصیب فرمائے. تو رسول اللہ نے وعدہ کیا, رسول اللہ کا وعدہ پتھر کی لکیر ہے, پتھر کی لکیر مٹ سکتی ہے, ان کا وعدہ نہیں مٹ سکتا ہے. فرمایا ادھر مرو گے, ایک قدم تمہارا دنیا سے نکلا, اگلا قدم تمہارا جنت کے اندر ہوگا. ابو زرعہ بیمار پڑے, تابعی تھے, صحابی کے شاگرد تھے. حکیموں نے جواب دے دیا جیسے ڈاکٹر جواب دے دیتے ہیں, وینٹیلیٹر لگا دیتے ہیں آج کل. بڑے عالم تھے, بڑے محدث تھے. محلے کے شہر کے لوگ جمع ہو گئے. جب لوگ جمع ہوئے تو کسی نے یاد دلایا, کہا اے شیخ, اے امام المحدثین, جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جو آپ نے چھپا کے رکھی ہے, آپ اس کو مجمع میں بیان ہی نہیں کرتے, ذرا آج اس کو بھی بیان کر دیجئے تاکہ لوگوں کے قلوب منور ہو جائیں کہ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ, مرتے وقت جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا. اور آپ اس بات پہ تعجب کریں گے, ہمارے سکھر میں ڈاکٹر ہیں, مدرسے میں بھی سبق پڑھاتے ہیں, اور تقریباً 60 برس کے یا اس سے اوپر میڈیسن کی پریکٹس کرتے ہوئے 35-40 سال گزر گئے. تو ہمارے قاری خلیل صاحب کا انتقال ہوا, مدرسے کے ناظم کا, گاڑی میں. تو گاڑی میں جو ڈرائیور اور بیٹھے انہوں نے کہا جی پہلے سورہ یاسین پڑھی, پھر آیت الکرسی پڑھی, پر پتہ نہیں کیا کیا پڑھا, اور کہا دیکھو گواہ رہنا میں اللہ کے پاس جا رہا ہوں. کلمہ پڑھا اور روح نکل گئی. تو وہ ڈاکٹر خورشید میرے پاس تعزیت کے لیے آئے, اور پورا قصہ وہاں ڈرائیور نے سب نے بنایا. کہنے تھانوی صاحب میں تو 35-40 سال سے اسپتال میں سرکاری ڈاکٹر ہوں, 100 آدمی مرتے ہیں تو 3-4 کو کلمہ نصیب ہوتا ہے, پاکستان میں سکر میں 95 کو نصیب نہیں ہوتا. یہ ڈاکٹر صاحب نے مجھے بات بتائی. اور سب مسلمان ہوتے ہیں, اکثریت آپ 98% مسلمان ہیں. میرا ابا بھی مرا ہے, آپ کا دادا بھی مرا ہوگا, سارے لوگ مرتے ہیں, سب کے بڑے مرتے ہیں. کہتے ہیں 100 میں سے 4-5 آدمی ایسے ہوتے ہیں جن کو مرتے وقت کلمہ نصیب ہوتا ہے, سب کو نصیب نہیں ہوتا. یہ مجھے ڈاکٹر خورشید نے یہ بات بتائی. اگر کوئی ڈاکٹر یہاں موجود ہیں تو وہ اس کی تصدیق یا تکذیب کر سکتے. ابو زرعہ سے لوگ جمع ہیں, انہوں نے کہا اے امام المحدثین, ذرا وہ حدیث تو بیان کر دو کہ لوگ خوش ہو جائیں کہ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ, جس کا مرتے وقت آخری کلمہ لا الہ الا اللہ جنت میں داخل ہو جائے گا. جناب رسول اللہ کا فرمان ہے. تو کہتے ہیں ابو زرعہ نے آنکھیں کھولی, اور آنکھیں کھول کے انہوں نے بلند آواز سے کہا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ, اور روح نکل گئی. یعنی حدیث پوری نہیں کر پائے. تو علماء نے لکھا کہ انہوں نے کہا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ, اور دخل الجنہ یعنی جنت میں داخل ہو گئے. اگلا جملہ کہنے کی اللہ نے اجازت نہیں دی اور جنت کے اندر بھیج دیا. تو میں آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ رمضان المبارک گزر گیا, جن کو ہمیں اللہ تعالیٰ نے توفیق دی, روزے بھی رکھے, نمازیں بھی پڑھیں, تراویح بھی پڑھیں, جن کو اللہ تعالیٰ نے سنت موقدہ علی الکفایہ ہے, اگر ایک محلے میں چند لوگوں نے اعتکاف کر لیا اور ایک مسجد کے علاقوں میں, سب کو اللہ تعالیٰ اجر و ثواب عطا فرمائے گا. لوگوں نے اعتکاف بھی کیا. آپ برا نہ مانے تو اعتکاف کی بھی بات عرض کر دوں
یہ حقائق ہیں ہمارے. آج سے 30-35 سال پہلے میں ایک پوش ایریا میں تراویح میں قرآن پاک سناتا تھا. بڑے بڑے گھر تھے چاروں طرف. جب رمضان المبارک کی 20 تاریخ آ رہی ہوتی تھی تو انتظامیہ میں ہلچل مچتی تھی. اعتکاف میں کون بیٹھے گا؟ چودھری صاحب تو بیٹھ نہیں سکتے ہیں. حاجی صاحب کی توند اتنی بڑی, حاجی صاحب کیسے بیٹھیں گے؟ اپنے کک کو, ڈرائیور کو بٹھا نہیں سکتے ہیں. دفتر کون لے کے جائے گا؟ کھانا کون دے گا؟ ڈھونڈ پڑتی تھی. محمود آباد سے کہیں سے غریبوں کی بستی سے 2 آدمی پکڑ کے لاتے تھے پیسے دے کے, اور وہاں اعتکاف کراتے تھے. یہ ان گناہگار آنکھوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. میں چونکہ 27 نصب میں ختم کرتا تھا, میں دیکھتا تھا. ابھی چند برس پہلے میرا بیٹا اعتکاف میں بیٹھا تو میں مسجد میں اس سے ملنے گیا. تو مسجد کا جو بیسمنٹ تھا پورا معتکفین سے بھرا ہوا تھا. جیسے قبریں برابر برابر ہوتی ہیں, سب برابر برابر لیٹے ہوئے تھے. 2 آدمیوں کے بیچ میں اتنی بھی جگہ نہیں تھی کہ آدمی بیٹھ جائے. اور مولانا احتشام اللہ تھانوی کی مسجد میں مجھے گزشتہ سال جانے کا اتفاق ہوا. میں نے پوچھا معتکفین کتنے ہیں؟ کہنے 400 ہیں. کہنے 1000 درخواستیں آئی تھی, 400 کو ہم نے اجازت دی ہے. یہی کراچی ہے, یہی پاکستان ہے. فرق کیا ہے؟ صرف 35 سال کا. آج نوجوان لڑکے ہمارے بھائی بیٹے وہ اعتکاف میں بیٹھے ہوتے ہیں. مساجد اعتکاف والوں سے بھری ہوتی ہیں. سکھر میں نے دیکھا مساجد جو ہیں رمضان المبارک میں اعتکاف سے بھری ہوئی ہیں. بہرحال یہ ایک اچھا سائن ہے, اچھی بات ہے. اس پہ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. تو جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی انہوں نے اعتکاف کیا, لیلۃ القدر میں جاگے, عبادت کی. امام مکہ نے بڑی خوبصورت بات کی اور مجھے تو اس سے بڑا سبق ملا اس عمر میں آ کر. امام مکہ کا کسی نے مجھے کلپ بھیجا. انہوں نے لکھا کہ 5 راتیں ہیں, 21, 23, 25, 27, 29, جن میں سے ایک شب قدر ہے. ہر رات نکل کر 10 روپے 50 روپے کسی غریب کو دے دو. ہر رات 2 نفلیں پڑھ لو. ہر رات ایک تسبیح پڑھ لو. 5 میں سے ایک رات تو شب قدر ضرور ہے. اس رات کا عمل تمہارا اللہ کیا ایسے مقبول ہو جائے گا جیسے آپ 1000 مہینے یعنی 83 سال 4 مہینے تک متواتر یہ عمل کرتے رہے بغیر کسی ناغہ کے. آسان ترکیب بتا دی. حالانکہ علماء نے یہ لکھا کہ 5 راتوں میں سے جس رات بھی عبادت کرو گے شب قدر کا اجر اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول نے کوئی رات متعین نہیں کی. کہا جو 5 طاق راتیں ان کے اندر تلاش کرو. تو اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو توفیق دی انہوں نے ان 5 راتوں میں عبادت بھی کی. اب اور ایک بات اور آپ کی خدمت میں عرض کر دوں. میرے پاس کسی نے کلپ بھیجا کہ جاپان کا کوئی ڈاکٹر ہے جس کو نوبل پرائز ملا ہے, مسلمان نہیں ہے. اس نے یہ بات بتائی کہ انسان کی جسمانی صحت کے لیے یہ بات بہت ضروری ہے کہ سال میں 20-25 دن وہ فاقہ کرے 12 گھنٹے کا. سال میں 20-25 دن وہ 12 گھنٹے کا فاقہ کرے. اگر وہ 12 گھنٹے کا فاقہ کرے گا تو اس کے جسم کے اندر جو پوائزنس سیل ہیں یعنی جو نقصان پہنچانے والے جراثیم ہیں, صحت مند جراثیم ان کو کھا جائیں گے, وہ ختم ہو جائیں گے. کینسر نہیں ہوگا, ہیپاٹائٹس نہیں ہوگا, اس قسم کے جو موذی امراض ہیں وہ نہیں ہوگا. اور اس نے اس میں باقاعدہ ریسرچ کی ہے اور اس ریسرچ کے اوپر اس کو نوبل پرائز ملا ہے جاپانی ڈاکٹر کو. وجہ تخلیق کائنات جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1450 برس پہلے ہمیں سال کے 1 مہینہ رمضان المبارک کے روزے فرض قرار دے دیے تھے کہ جو آدمی سفر میں نہیں ہے, صحت مند ہے, وہ روزہ رکھے طلوع صبح صادق سے لے کر اور غروب آفتاب تک. نہ ایک دانہ کھانے کی اجازت ہے, نہ ایک گھونٹ پینے کی اجازت ہے. تو جسم کے اندر وہ جو سیل ہیں جو بیماری پیدا کرتے ہیں, جو پوائزنس ہیں, تو جو صحت مند سیل ہیں ان کو جب غذا نہیں ملے گی 12 گھنٹے تک وہ ان کو کھا جائیں گے, ختم ہو جائیں گے. انسان کے اندر جراثیم وہ باقی نہیں رہیں گے. بات لمبی ہو گئی. یہ مجھے کسی نے بھیجا اور اس کا فوٹو بھی بھیجا اور وہ بھی بھیجا جاپانی ڈاکٹر کا کہ اس کو ملا ہے. شاید اگر یہ بات صحیح ہے تو میں نے کہا میں آپ سے شیئر کروں, آپ کو بتاؤں. اور معلوم ہوا کہ جسمانی صحت کے لیے روزہ ضروری ہے, روحانی صحت کے لیے تو ضروری ہے. تب آج کی جمعہ میں جو میں اتنی لمبی تمہید آپ سے باندھی, اس کا سبب عرض کرنے کا یہ ہے کہ اگر 11 مہینے رشوت لیتے رہے تھے اور رمضان المبارک میں اللہ میاں نے پاک صاف کر دیا تو آج توبہ کر دو.
آج توبہ کر لو. کیوں؟ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها. اللہ تعالیٰ نے کہا تمہارے رزق کے ہم ذمہ دار ہیں، رزق ہماری ذمہ داری ہے. اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے آخری بات کہہ کے ختم کرتا ہوں، بڑی خوبصورت بات کہی، بڑی خوبصورت بات. 10 جلدوں میں بھی اگر آپ لکھی جائے تو شاید اتنا اثر انگیز نہیں ہو سکتی جیسے غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے. فرمایا اللہ جل جلالہ کی مثال ایسی ہے جیسے آپ نے ایک دیگ پکوائی صدقے کی، آپ نے ایک صدقے کی بریانی کی دیگ پکائی. آپ جانتے ہیں کہ صدقہ مالدار کو کھانا جائز نہیں ہے. آپ اس میں سے نہ ایک بوٹی خود کھا سکتے ہیں نہ بچوں کو کھلا سکتے ہیں. آپ اپنی وہ لے کر بیٹھ گئے دیگ. ایک آدمی چینی کی پلیٹ لاتا ہے، آپ نے اس میں نکال دیا. ایک آدمی تام چینی کی پلیٹ لاتا ہے، اب نہیں ہوتی ہے پہلے ہوتی تھی، اس میں ایک پیتل کے لے آیا، ایک اخبار لے آیا، کوئی پولیتھین کا بیگ لے آیا. لیکن وہ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا سندھ کے گاؤں میں اور پنجاب کے گاؤں میں کہ خواتین گوبر کے اپلے بناتی ہیں جس کو جلانے کے کام آتے ہیں، دیواروں پہ لگاتی ہیں. وہ دن بھر چونکہ گوبر میں ہاتھ سنے ہوتے ہیں اور اپلے لگاتی ہیں، پاکی ناپاکی کا احساس ختم ہو جاتا ہے. وہ جب دیکھتی ہے کہ بریانی تقسیم ہو رہی ہے، وہ ایک ابلا لے آتی ہے، آپ اس کے اوپر رکھ دیں، آپ اس کے اوپر رکھ دیتے. آپ کو اس سے غرض نہیں ہے کہ کس چیز میں آدمی لے کے جا رہا ہے، آپ نے تو اپنی دیگ خالی کرنی ہے اور گھر واپس جانا ہے. فرمایا اللہ جل جلالہ کی مثال بھی ایسی ہے کہ اللہ جل جلالہ تمہارے رزق کی دیگ لے کے بیٹھا ہوا ہے. اگر تم چینی کے پلیٹ لے جاؤ گے اس میں عطا فرما دیں گے، پولیتھین کا بیگ لے جاؤ گے اس میں عطا فرما دیں گے. لیکن اگر اس عورت کی طرح تم بھی ناپاک طریقے پہ حاصل کرو گے اور گوبر کا وہ لے جاؤ گے ابلا، تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر رکھ دیں گے. یعنی حرام طریقے سے مانگو گے تو حرام طریقے سے مل جائے گا. رزق تمہیں اللہ تعالیٰ نے کھانا تمہیں دینا ہے، تو رزق میں کھانا نہیں ہے، تمام علائق دنیاوی ہیں. اس میں لباس بھی شامل ہے، گھر بھی شامل ہے، گاڑی بھی شامل ہے، جو کچھ بھی زندگی میں انسان اپنے استعمال کرتا ہے رزق کے اندر علماء نے لکھا ہے ساری چیزیں شامل ہیں. تو میرے دوستو، اللہ جل جلالہ نے ہمارے روزے کے صدقے میں دن کے گناہ معاف کر دیے، تراویح کے صدقے میں رات کے گناہ معاف کر دیے. سلیٹ ہماری صاف ہو گئی، کپڑے اجلے ہو گئے، جیسے میلے تھے پہلے دھل کے آنے کے بعد اجلے ہو گئے. اب ہم دوبارہ ان کو میلا نہ کریں، ہم اللہ کے اور اس کے رسول کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق چلیں. رزق کا وعدہ اس نے کیا ہے. جو نعمتیں اللہ نے دنیا کی ہماری مقدر میں لکھ دی ہے کوئی چھین نہیں سکتا. جو نعمتیں اللہ نے دنیا کی ہمارے مقدر میں نہیں لکھی ہے پوری دنیا مل جائے وہ مل کے دے نہیں سکتی. اس یقین کو اگر آپ یہاں بٹھا لیں اور اس کے اوپر عمل کریں تو سمجھے آپ سے بڑا کامیاب آدمی دنیا میں کوئی نہیں ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جن حضرات نے سنتیں نہ پڑھی ہوں سنتیں پڑھ لیں.